بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے اور سب نے مکہ ہی میں بودباش اختیار کی۔ ان کی معیشت کا دارومدار زیادہ تر یمن اور مصر و شام کی تجارت پر تھا۔ بعد میں یہ قبائل جزیرہ العرب کے مختلف اطراف میں بلکہ بیرون عرب بھی پھیل گئے۔ پیدار بن اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکہ ہی میں پھلتی پھولتی رہی، یہاں تک کہ عدنان اور پھر ان کے بیٹے مات کا زمانہ آ گیا۔ عدنانی عرب کا سلسلہ نسب صحیح طور پر یہیں تک محفوظ ہے۔ عدنان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 21ویں پوسٹ پر پڑھتے ہیں۔ بعض روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنا سلسلہ نسب ذکر فرماتے تو عدنان پر پہنچ کر رک جاتے اور آگے نہ بڑھتے۔ فرماتے کہ ماہرین انصاف غلط کہتے ہیں۔ دیکھیے طبری تاریخ الرسل والملوک۔ مگر علماء کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ عدنان سے آگے بھی نسب بیان کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، مگر خود ان کے درمیان اتنے اختلاف ہے کہ جمع و تطبیق ممکن نہیں۔ علامہ منصور پوری کا رجحان ابن سعد کے ذکر کردہ اس قول کی جانب ہے جسے طبری اور مسعودی نے منجملہ اقوال کے ذکر کیا ہے۔ عدنان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 40 پشتیں ہیں۔ بہرحال مات کے بیٹے نزار سے، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے علاوہ مات کی کوئی اولاد نہ تھی، کئی خاندان وجود میں آئے۔ در حقیقت نزار کے 4 بیٹے تھے اور ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا۔ چاروں کے نام یہ ہیں: ایاد، انمار، ربیہ اور موزر۔ موزر کی اولاد 2 بڑے قبیلوں میں تقسیم ہوئی، قیس ایلان بن موزر اور الیاس بن موزر۔ الیاس بن موزر سے تمیم بن مرا، حازیل بن مدرکہ، بنو اسد بن خزیمہ اور کنانہ بن خزیمہ کے قبائل وجود میں آئے۔ پھر کنانہ سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا۔ یہ قبیلہ فہر بن مالک بن نذیر بن کنانہ کی اولاد ہے۔ پھر قریش بھی مختلف شاخوں میں تقسیم ہوئے۔ مشہور قریشی شاخوں کے نام یہ ہیں: جمح، سہم، ایدی، مخزوم، تیم، زہرہ، اورقوسی بن کلاب کے خاندان، یعنی عبدالدار، اسد بن عبدالعزیٰ اور عبد مناف۔ یہ تینوں قوسی کے بیٹے تھے۔ ان میں سے عبد مناف کے 4 بیٹے ہوئے، جن سے 4 قبیلے وجود میں آئے، یعنی عبدی، شمس، نوفل، مطلب اور ہاشم۔ انہی ہاشم کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ صحیح المسلم اور جامعہ ترمذی میں روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا اور کنانہ کی نسل سے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا۔ جامعہ ترمذی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں بنایا، پھر ان کے بھی 2 گروہوں میں سے زیادہ اچھے گروہ کے اندر رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا، پھر گھرانوں کو چنا مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا، لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ عرب حکومتیں اور سرداریاں۔ اسلام سے پہلے عرب کے جو حالات تھے ان پر گفتگو کرتے ہوئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کی حکومتوں، سرداریوں اور مذاہب وادیان کا بھی ایک مختصر سا خاکہ پیش کر دیا جائے تاکہ ظہور اسلام کے وقت جو حالات تھے وہ بآسانی سمجھ میں آ سکیں۔ جزیرہ العرب پر 2 قسم کے حکمران تھے، ایک تاج پوش بادشاہ جو در حقیقت مکمل طور پر آزاد و خود مختار نہ تھے، اور دوسرے قبائلی سردار تھے جنہیں اختیارات و امتیازات کے اعتبار سے وہی حیثیت حاصل تھی جو تاج پوش بادشاہوں کی تھی، لیکن ان کی اکثریت کو ایک مزید امتیاز یہ بھی حاصل تھا کہ وہ پورے طور پر آزاد و خود مختار تھے۔ تاج پوش حکمران یہ تھے: شاہان یمن، شاہان آل غسان یعنی شام، اور شاہان ہیرا یعنی عراق۔ بقیہ عرب حکمراں تاج پوش نہ تھے۔ قبائلی سرداروں کا درجہ اپنی قوم میں بادشاہوں جیسا تھا۔ قبیلہ صلح اور جنگ میں بہرحال اپنے سردار کے فیصلے کے تابع ہوتا تھا اور کسی حال میں الگ تھلگ نہیں رہ سکتا تھا۔ سردار کو وہی آزادی و خود مختاری حاصل تھی جو کسی ڈکٹیٹر کو حاصل ہوا کرتی ہے۔ حتیٰ کہ بعض سرداروں کا یہ حال تھا کہ اگر وہ بگڑ جاتے تو ہزاروں تلواریں یہ پوچھے بغیر بے نیام ہو جاتے کہ سردار کے غصے کا سبب کیا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے عرب کے دینی حالات۔ عام باشندگان عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں دین ابراہیمی کی پیروی کرتے تھے، اس لیے صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اور توحید پر کاربند تھے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے خدائی درس و نصیحت کا ایک حصہ بلا دیا، پھر بھی ان کے اندر توحید اور کچھ دین ابراہیمی کے شاعر باقی رہے، تاہم کہ بنو خزاعہ کا سردار عمر بن لوہی منظر عام پر آیا۔ اس کی نشوونما بڑی نیکوکاری، صدقہ و خیرات اور دینی امور سے گہری دلچسپی پر ہوئی تھی، اس لیے لوگوں نے اسے محبت کی نظر سے دیکھا اور اسے اکابر علماء اور افاضل اولیاء میں سے سمجھ کر اس کی پیروی شروع کر دی۔ پھر اس شخص نے ملک شام کا سفر کیا، دیکھا تو وہاں بتوں کی پوجا کی جا رہی ہے۔ اس نے سمجھا کہ یہی بہتر اور برحق ہے کیونکہ ملک شام پیغمبروں کی سرزمین اور آسمانی کتابوں کی نزول گاہ تھی۔ چنانچہ وہ اپنے ساتھ حبل بت بھی لے آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا، اور اہل مکہ کو اللہ کے ساتھ شرک کی دعوت دی۔ اہل مکہ نے اس پر لبیک کہا۔ اس کے بعد بہت جلد باشندگان حجاز بھی اہل مکہ کے نقش قدم پر چل پڑے، کیونکہ وہ بیت اللہ کے والی اور حرم کے باشندے تھے۔ اس طرح عرب میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ ابن ہشام میں ہے کہ پھر عرب نے ان بتوں کے آستانے تعمیر کیے، جن کی کعبہ کی طرح تعظیم کرتے تھے۔ انہوں نے ان آستانوں کے لیے خدام بھی مقرر کر رکھے تھے اور کعبہ ہی کی طرح ان آستانوں کے لیے بھی ہدیہ اور چڑھاوے پیش کرتے تھے، البتہ کعبہ کو ان آستانوں سے افضل مانتے تھے۔ پھر دوسرے قبائل نے بھی یہی روایت اپنائی اور اپنے لیے بت اور آستانے بنائے۔ ورز اس طرح جزیرہ العرب میں ہر طرف بت اور بت خانے پھیل گئے، یہاں تک کہ ہر قبیلے، پھر ہر گھر میں ایک ایک بت ہو گیا۔ مسجد حرام بھی بتوں سے بھر دی گئی۔ صحیح البخاری میں روایت موجود ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو بیت اللہ کے ارد گرد 360 بت تھے، چنانچہ آپ اپنے ہاتھ میں موجود ایک لکڑی سے انہیں مارتے جا رہے تھے اور وہ گرتے جا رہے تھے۔ پھر آپ نے حکم دیا اور ان سارے بتوں کو مسجد حرام سے باہر نکال کر جلا دیا گیا۔ ان کے علاوہ خانہ کعبہ میں بھی بت اور تصویریں تھیں، ایک بت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صورت پر اور ایک بت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت پر بنا ہوا تھا، اور دونوں کے ہاتھ میں فالگیری کے تیر تھے۔ فتح مکہ کے روز یہ بت بھی توڑ دیے گئے اور یہ تصویریں بھی مٹا دی گئیں۔ لوگوں کی گمراہی اسی پر بس نہ تھی، بلکہ لوگ پتھر پوجتے تھے۔ جب پہلے سے اچھا کوئی پتھر مل جاتا تو پہلا پتھر پھینک کر اسے لے لیتے، پتھر نہ ملتا تو مٹی کی ایک چھوٹی سی ڈھیری بناتے، اس پر بکری لا کر دھوتے، پھر اس کا طواف کرتے۔ خلاصہ یہ کہ شرک اور بت پرستی اہل جاہلیت کے دین کا سب سے بڑا مظہر بن گئی تھی اور وہ خود کو دین ابراہیمی پر کہتے تھے۔ عرب اپنے بتوں کے ساتھ یہ سب کچھ اس عقیدے کے ساتھ کرتے تھے کہ یہ بت انہیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور اللہ کے حضور ان کی سفارش کر دیں گے۔ بشری تقاضے کے پیش نظر کسی بھی قسم کی غلطی پائیں تو ہمیں فوراً مطلع کر کے درست نشریات میں ہماری مدد فرمائیں۔ اللہ آپ کو اجر عظیم سے نوازے۔ جزاک اللہ خیر۔ خود بھی دیکھتے رہیے اور دوست احباب سے بھی شیئر کریں۔